بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا، بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری کیا حرکت ہے کہ تم ان مورتیوں کے آگے جھکے رہتے ہو، یہ تو پوجنے کے لائق نہیں، کہ پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا سے روکنے لگے ہو۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہے۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک دن سب بت پوجنے والے ایک میلے میں گئے۔ وہ میلہ شہر سے تھوڑی دور ایک جنگل میں لگا کرتا تھا جو سال بھر میں ایک بار لگتا تھا۔ میلے میں جانے کی وجہ سے بت خانے میں سوائے بتوں کے کوئی نہ تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور اپنے ہتھوڑے سے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے۔ جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کو کون توڑ گیا، یہ ہتھوڑا تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کی مجبوری ظاہر ہو، ہوش میں آئے کہ خدا ایسے مجبور ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہے، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے وزیروں کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیوں تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر ہتھوڑا ہے، اس صورت میں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا۔ وہ بولے، مگر یہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم جلال میں آ گئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول تک نہیں سکتے تو پھر تھو ہے تم بے عقلوں پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایک لمبی بحث ہوئی۔ نمرود نے کہا، تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ تو نمرود بولا، یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو، میں تجھے زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں اور مار کر بھی۔ یہ کہہ کر نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، دیکھ لو، ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، گویا اسے زندہ کر دیا۔ نمرود کی یہ بیوقوفانہ حرکت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری گفتگو فرمائی اور فرمایا، میرا رب